رمضان المبارک کی بابرکت راتیں تھیں۔ مدینہ منورہ کی فضائیں نور اور عبادت سے معطر تھیں۔ ہر گھر میں سحری کی تیاری ہو رہی تھی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر سادگی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ پوری رات عبادت کی بعد جب آپ سحری کے لیے اٹھیں تو دیکھا کہ گھر میں صرف تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ آپ نے وہی پانی پی لیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے رب، یہ روزہ تیری رضا کے لیے ہے۔ اگر آج ہمارے گھر میں کچھ نہیں تو بھی تیرا شکر ہے، کیونکہ تو بہتر جاننے والا ہے۔ فجر کے وقت مسجد نبوی سے اذان کی آوازیں بلند ہوئیں، نماز ادا کی گئی اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی روزگار کی تلاش میں گھر سے نکلے۔ دن گزرتا گیا اور بھوک کی شدت بڑھتی گئی۔ ننھے شہزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور معصومیت سے بولے، امی جان، ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ ماں کا دل تو نرم ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر آپ نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا اور فرمایا، میرے بیٹو صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تمہارے ابا ضرور کچھ لے کر آئیں گے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف لوگوں کے پاس گئے، مگر کسی کے پاس کام نہ ملا۔ آخرکار ایک تاجر نے انہیں مزدوری کے بدلے کچھ کھجوریں دینے کا وعدہ کیا۔ حضرت علی نے سارا دن محنت کی اور چند کھجوریں لے کر گھر واپس آئے۔ مغرب کے وقت سب نے سوچا کہ انہیں کھجوروں سے افطار کر لیا جائے۔ ابھی سب بیٹے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک محتاج نے آواز دی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں بھوکا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے فوراً فرمایا، ہم اپنی افطار اس ضرورت مند کو دے دیتے ہیں۔ چنانچہ سب نے اپنی کھجوریں اس کو دے دیں اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ اگلے دن پھر یہی کیفیت رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آٹا لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹیاں تیار کی، لیکن افطار سے پہلے ایک اور محتاج آ گیا۔ اس نے بھی بھوک کی فریاد کی۔ اس بار بھی گھر والوں نے اپنا کھانا اس کے حوالے کر دیا اور خود خالی پیٹ رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا یہ احسان اس قدر پسند آیا کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت کا رزق لے کر جائیں۔ چنانچہ گھر میں غیبی رزق نازل ہوا۔ جب یہ خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے نیک بندوں کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی دولت نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر، ان کا توکل اور ان کی سخاوت قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔